تو اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ یہ تیرے نبی کی بہنیں جمع ہوئی ہیں، تیرے نبی کے بھائی جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے صحیح حدیث میں پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے احد سے آتے ہوئے ابو بکر سے کہا تھا، ابو بکر میرے بھائی بہن آئیں گے، ان کو میرا سلام کہنا۔ صدیق اکبر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا تھا لا، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے باتوں پر ایمان لائے ہیں، وہ میرے بھائی بہن ہیں، ان کو میرا سلام کہنا۔ یہ تیرے نبی کو ہم سے محبت تھی، تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، ساری دنیا میں تیرے نبی کے بھائی بہن شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تو تیرے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اغلقت جمیع الابواب الا بابک، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو تو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ قیامت تک کے آنے والی اس کی نسلوں کو، ہماری نسلوں کو تو چمکا دے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا، اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ اس مجلس میں ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہم جب بیمار ہوتے تھے ساری رات ماں نہیں سوتی تھی، باپ نہیں سوتا تھا، آج وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اگلی منزلیں ساری ان کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ یہ احمد آباد کا شہر ہے، یہاں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے بہت اللہ والے مدفون ہیں اور بڑے بڑے لوگ مدفون ہیں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، محبتوں کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کی عزت کر لی، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت اپنے ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، حشر کے میدان میں وہ قرآن ہمارا ساتھی ہو رہا ہو۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو کر تیرے پاس آئے، ہمارے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، حضور نے دعا مانگی تھی یہ میرا امتی ہے اور تیرا بندہ ہے، یہ جب تیرے پاس آئے تو اللہ اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ آپ نے وہ دعا قبول کی تھی، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچے اور ہمارے ساتھی صرف مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں، میرے دین کے سارے کاموں میں، میرے قرآن کے ترجمے میں، میری تفسیر میں، میرے آج کے سبق میں، میرے اسفار میں، میرے حج عمرے کے سفر میں، حرمین شریفین کی حاضری کی دعاؤں میں، سب میں تو ان کو میرا پارٹنر بنا دے۔ اے اللہ سب میں ان کو تو میرا پارٹنر بنا دے۔ اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب یہ اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی،
तेरी आंख हर वक्त हमें देखती है। ये मजमा अगर तुझे देख लेता, जब तक तू खुश न होता ये मजमा तुझे न छोड़ता, लेकिन हमारी आंखें तुझे नहीं देख सकती। तेरी आंखें हर वक्त हमें देखती है। तेरी रहमत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत वास्तु की जरूरत है, लेकिन तेरी रहमत को हम तक पहुंचने के लिए कोई वास्तु की जरूरत नहीं है। ए अल्लाह, हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, हमें तकवे का लिबास पहना दे, हमें ज़ुहद का लिबास पहना दे, हमें इफ़्फ़त और पाकदामनी का लिबास पहना दे। इन बच्चियों को कबूल फरमा, इनके इरादों को कबूल फरमा, इनके दिल में जो दीनी कारनामों का और जो दीनी ख्यालात हो उसको कबूल फरमा। ये जो मदरसे चल रहे हैं यहाँ पर, लड़कियों के हो लड़कों के हो, मदारिस को मराकिस को दीनी ठियों को तो बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह, अब हम बहुत थक चुके हैं, तेरे नबी की उम्मत बहुत थक चुकी है, बहुत हालात आए। इस उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे, इस उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, तेरे मुबारक वो 8 नाम जो तूने सूरज पे लिखे हैं, और तेरे मुबारक नाम जो तूने कुर्सी पे लिखे हैं, और तेरा वो एक मुबारक नाम जिससे तूने तेरे अर्श को मुज़य्यन किया है। हमने किताबों में पढ़ा है कि अर्श पर तूने सिर्फ एक ही नाम लिखा है, लेकिन अलग अलग डिजाइनों से लिखा है। तेरे वो मुबारक नाम जो तूने लोह कलम पे लिखे हैं, तेरे वो मुबारक नाम जो तूने तूबा दरख्त की जड़ों में लिखे हैं, तेरे वो मुबारक नाम जो तूबा दरख्त के पत्तों पे लिखे हैं, तेरे वो मुबारक नाम जो तूने सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पे लिखे हैं, और तेरे वो मुबारक नाम जो तूने बैत मामूर पे लिखे हैं, और तेरे वो मुबारक नाम जो तूने हजर अस्वद पे लिखे हैं, और तेरे वो मुबारक नाम जो तूने सफा मरवा की पहाड़ियों पे लिखे हैं, और तेरे वो मुबारक नाम जो तूने जमजम के कुएं में लिखे हैं, तेरे वो मुबारक नाम जो तूने हतीम में लिखे हैं, तेरे वो अस्माए हुस्ना जो तूने हमें कुरान में बताए हैं, तेरे वो अस्माए हुस्ना जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताए हैं।